السلام علیکم ڈیئر ویورز، فرینڈز، فیلوز، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم جو آپ کے لیے موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے قصیدہ، اور اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر عامر حسن برہانوی صاحب کو۔ تو باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ تو محترم، آپ سے پہلا سوال ہے کہ قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ جو ہے یہ اردو نظم کی ایک قسم ہے۔ جی یہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے یا کسی کی مذمت برائی بیان کی جائے۔ جی تعریف بھی اس میں شامل ہے اور برائی اور مذمت بھی اس میں شامل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں وہ زندہ ہو، وہ فوت شدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو قصیدہ وہ ہے جس میں کسی کی تعریف ہو یا کسی کی مذمت ہو، اور جس کی تعریف یا جس کی مذمت آپ لکھ رہے ہیں اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ تعریف پر لکھ رہے ہیں تو اس کو مدحیہ قصیدہ کہیں گے، اور اگر آپ مذمت کر رہے ہیں تو اس کو ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ جی اس کی آگے کچھ اقسام بھی ہیں مزید اس کے علاوہ؟ جی، اس کے علاوہ اس کی مزید بھی اقسام ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے نعتیہ قصیدہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت لکھی جاتی ہے، تو وہ نعتیہ قصیدہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں مقتضب قصیدہ۔ مقتضب قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہ ہو۔ تشبیب اور گریز جو ہے یہ اجزاء ہیں قصیدے کے، جو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی اگر پابندی ہو، اگر تشبیب اور گریز کی پابندی ہو کسی قصیدے میں، تشبیب اور گریز پایا جائے تو اس قصیدے کو مشبب قصیدہ کہتے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو ایسے قصیدے کو کہا جاتا ہے مقتضب قصیدہ۔ تو ایک نعتیہ قصیدہ ہے، مدحیہ قصیدہ ہے، ہجویہ قصیدہ ہے، اس کے علاوہ مقتضب قصیدہ ہے اور مشبب قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک قسم اور بھی ہے جو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بیان کی ہے، اس کا نام ہے چرخیات۔ یہ دکنی قصیدوں میں پائی جاتی ہے۔ چرخیات کی ٹرم جو ہے یہ انہوں نے اصطلاح کی، یہ اصطلاح جو ہے وضع کی، جو ایسا قصیدہ جس کا تشبیب جو ہے اس کے اندر آسمان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چاند، سورج، ستارے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو، کیونکہ چرخ جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس قصیدے کو چرخیات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ قصیدے کی اقسام ہے۔ جی اس کے بعد آپ نے جیسا کہ صاحب اپنے جواب کے اندر ذکر کیا کہ اس کے کچھ اجزاء بھی ہیں، ہاں تو کیا آپ پسند کریں گے اس کو ذرا وضاحت جی، فرما دیں کہ کون کون سے اجزاء ہیں اس اس کے؟ کے 5 اجزاء ہیں۔ جی سب سے پہلا جز جو ہے وہ ہوتا ہے تشبیب۔ تشبیب جس طرح غزل کا مطلع ہوتا ہے، اسی طرح قصیدے کا جو پہلا شعر ہے اس کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ اور تشبیب جو ہے وہ ایک قسم کی تمہید ہوتی ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ تمہید باندھ رہا ہوتا ہے، جس کی اس نے تعریف کرنی ہے اس سے پہلے وہ تمہید باندھتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے گریز، دوسرا اس کا جز۔ گریز کیا ہوتا ہے؟ جب شاعر تمہید باندھ لیتا ہے اس کے بعد مدح شروع کرنے سے پہلے وہ ایک پوائنٹ اٹھاتا ہے کہ وہ اب تمہید سے مدح کی طرف جا رہا ہے۔ تو تمہید سے مدح کی طرف جانے کے لیے ایک بیچ میں ایک چاہیے ہوتا ہے، ایک سیڑھی چاہیے ہوتی ہے جس کو گریز کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد تیسرا جو جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدحہ، تعریف یا حجو، برائی، جو بھی اگر مدیہ ہو رہا ہے یا ہجویہ ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے۔ تو اس کا اگلا جو ایلیمنٹ ہے وہ مدحہ یا حجو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ایلیمنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چوتھا جو اس کا ایلیمنٹ ہے یا چوتھا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے دعا یا حسن طلب۔ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، یا جس کی آپ مدح لکھ رہے ہیں اس سے کچھ، اگر آپ کو کچھ غرض ہے، کوئی لالچ ہے تو اس کی طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ چوتھا جو ہے یہ جز ہے۔ 5واں جز جو ہے وہ ہے اختتام، اور آخر پہ جو ہے وہ اختتامیہ اشعار ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ قصیدہ کلوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 اس کے اجزاء ہیں، اور قصیدہ جو ہے 5 اجزاء میں مشتمل ہے۔ جی تو آج کا ہمارا آخری سوال ہے کہ قصیدہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کے پہلے بانی کون ہیں؟ قصیدہ کی ابتدا جو ہے وہ دکن سے ہوئی۔
دکن سے قصیدے کی ابتدا ہوئی، اور پہلا قصیدہ گو شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے۔ انہوں نے 12 قصیدے لکھے ہیں۔ بعض ناقدین جو ہیں وہ غواصی کو پہلا قصیدہ گو مانتے ہیں، انہوں نے 35 قصیدے لکھے ہیں، لیکن تمام ناقدین اس پر متفق ہیں کہ اگرچہ قصیدے کی بنیاد قلی قطب شاہ نے رکھی، لیکن باقاعدہ طور پر پہلا جو قصیدہ گو شاعر ہے وہ سودا ہے۔ سودا سے قصیدہ شروع ہوتا ہے اور استاد ابراہیم ذوق پہ آ کے قصیدہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تمام ناقدین کی رائے ہے۔ تو یہ آج کا تھا پروگرام، تو نیکسٹ پروگرام تک ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ پروفیسر عامر حسن برہانوی اور اشفاق حسن چشتی کو اگلے پروگرام میں جلدی ملتے ہیں، لرننگ ایجوکیشن شو کے اندر، ٹاک شو کے اندر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔